الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ حدیث میں آیا ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ، یعنی اللہ کے لیے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، اور وہ حدیث ترمذی شریف، مسند امام احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرك ولو بعد حين، یعنی تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی افطار کرنے تک، عدل کرنے والے بادشاہ کی، اور مظلوم کی دعا، جس کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ کرے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے، یا تو وہی دے دیا جاتا ہے جو اس نے مانگا ہے، یا کوئی بڑی مصیبت دعا کرنے والے کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر دن روزہ رکھنا فرض ہے، رات کو نماز پڑھنا سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی عبادت، آخرت کی تیاری، راتوں کو اللہ کا ذکر اور تلاوت، تہجد کی نماز رمضان مبارک کا خاص مشغلہ ہے جو ہمیں بنا لینا چاہیے۔ صحابہ کرام اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا شعبان کے آخری حصے میں، اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان مبارک کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع کر دینی چاہیے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکات مکمل طور پر حاصل کی جائیں۔ محترم حضرات، اس مہینے کے 3 کام بہت خاص ہیں، جس کا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مہینے کے 3 کام بہت خاص ہیں، ارادہ فرمائیے کہ انشاءاللہ آپ ان 3 کاموں کو ضرور کریں گے۔ نمبر 1، صبر۔ اس مہینے میں صبر میں اضافہ کرنا چاہیے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب ہے بدی کے مقابلے نیکی کے اوپر جمنا، یعنی اس مہینے میں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ نیکی پر مضبوط اور مستحکم طریقے سے میں کس طرح سے جم سکتا ہوں۔ اس کی تربیت اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ بھوک اور پیاس لگتی ہے، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، آدمی کو صرف پرواہ اس کی ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کروں اور روزہ رکھوں۔ راتوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جسم آرام کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، مگر مومن اللہ کے سامنے رات کو تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، آرام چھوڑ دیتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے۔ ایمان کو آدمی اتنا مضبوط بنا لے کہ ہر تکلیف خوشی خوشی ذوق اور شوق سے برداشت کرے اور اپنے اوپر کوئی گرانی محسوس نہ کرے اور خدا کے حکم کو پورا کرتا رہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ صبر بدی کے مقابلے پر نیکی پر جمے رہنا۔ رمضان مبارک صبر کا مہینہ ہے، اس کی بھرپور تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری چیز جو رمضان المبارک میں خاص ہے وہ مواسات ہے، یعنی غمخواری میں اضافہ کرنا، غریب مسکینوں کی مدد میں اضافہ کرنا، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی مثال بن جائے۔ سحری اور افطار میں جو خود کھائے غریبوں کو اس میں شریک کرے، بلکہ غریبوں کے لیے کوشش کرے کہ اپنے سے پہلے ان کو دے دے۔ سوچے کہ ہم تو سال بھر کھاتے ہیں اور یہ غریب صرف ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے ان کی مدد کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، میں کہتا ہوں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ آدمی اگر چاہے تو خود کو جانچ لے کہ اس کا ایمان اس کے دل میں موجود ہے یا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، دسترخوان پر رزق میں اضافہ ہوا ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہوئی ہے، نیکی کے لیے قوت برداشت یعنی صبر اپنے اندر بڑا ہے، غریب پروری اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی صفت میں اضافہ ہوا ہے، اگر آدمی دیکھے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے دسترخوان کے اوپر رزق میں کشادگی ہے، اس کے اندر نیکی کے لیے قوت برداشت یعنی صبر بڑا ہے، غریب پروری اور مواسات اس کے دل میں بڑی ہے، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان دل میں موجود ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں دل میں موجود نہیں اور ان میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایمان دل سے کھینچ تو نہیں لیا گیا ہے۔ محترم حضرات، کوشش کریں رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے اندر ان 3 اعلیٰ صفات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اندر صبر بڑھائیں، اپنے اندر غریب پروری اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی صفت پیدا کریں، اور یزاد فیہ رزق المومن کے صفت کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک میں ضرور ہماری روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات رمضان مبارک کے تعلق سے آپ کو مسلسل ہم اگلے درسوں میں دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی کا ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکت کا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کے شایع نشان اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھیے، رمضان مبارک میں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، بالخصوص حفاظ کرام رمضان مبارک کے لیے تیاری ابھی سے فوراً شروع کر دیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نمازوں کے اندر توجہ بڑھا دیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، پروردگار ہمارے اوپر مہربانی نازل فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ رمضان مبارک کے اندر ہم اس حالت میں پہنچیں پروردگار کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گندگی سے
پاک کر چکا ہو اور اپنے گناہوں کی ہم معافی کو مانگ چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مکمل تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔